جو کہ مقصود ہے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنور سکتی ہیں، کہیں ہم اس تلاش میں اللہ کی حدیں پار کر جائیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے اصولوں کو فراموش کرتے ہوئے حرام کا ارتکاب کر لیں اور ہماری عبادات بھی برباد ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اسی لپیٹ میں، اسی حرام کی لپیٹ کی وجہ سے ان کی بھی آخرت برباد نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے آج یہ موضوع محسوس ہوا کہ رزق کی تلاش کے حوالے سے کچھ مختلف اور متفرق باتیں جو ہیں وہ گوشہ گزار کی جائیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، جلیل القدر صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں مالدار آدمی ہوں اور میرے ورثاء میں سے کوئی بھی نہیں ہے، فقط ایک بیٹی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جو پورا مال ہے اس کی اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں، کیونکہ میں اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ پورے مال کی وصیت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر پورا نہیں تو پھر آدھے مال کی وصیت کر جاؤں۔ اب وہ جو وصیت کر رہے تھے وہ بھی تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے میں فرمایا کہ نہیں۔ پھر گزارش کی، اللہ کے نبی، پورے مال کے 3 حصے کر دوں، ان میں سے 1/3 کی وصیت کر جاؤں تو کیا اجازت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ والثلث، ہاں جو 3/4 حصہ ہے اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، لیکن والثلث کثیر، 3/4 حصے کی وصیت بھی زیادہ ہے۔ آپ نے اجازت دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 3/4 حصہ جو آپ وصیت کر کے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آگے آپ نے وجہ بیان فرمایا اگر آپ اپنے ورثاء کو، جو آپ کے گھر والے آپ کی میراث کے حقدار بنیں گے، ان کو غنی چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کر جائیں اور کل وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، وہ محتاج بن جائیں۔ تو ایسا نہ کریں، ان کو غنی چھوڑ کر جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مال کے بندہ حقوق ادا کرے اور مال کی کثرت کیوں ہی نہ ہو تو یہ محبوب ہے، کیونکہ اس مال کے ذریعے بندہ تونگر رہتا ہے، بندہ محتاج سے بچتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور بندے میں خودداری برقرار رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ مال نہ ہو، بندہ فقیر ہو، تو وہ مختلف مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اور یہ احتیاج، یہ محتاجی اس انسان کی جو خودداری ہے اس خودداری کو پامال کر دیتی ہے۔ دوسری دلیل اس حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن گزارش کی، اللہ کے نبی، خویدمک انس، اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا خادم آپ کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی۔ وہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، اللہم اغفر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے 3 دعائیں فرمائی۔ اللہم اغفر مالہ، یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، وولدہ، یا اللہ اس کی اولاد کو بڑھا دے، وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اسے بابرکت بنا دے، اس میں برکات ڈال دے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کثرت مال کی، کن کے لیے؟ جلیل القدر صحابی
آپ کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ صحیح مسلم میں آپ کی خود ہی کی وضاحت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کی اس دعا کی وجہ سے میں بہت زیادہ مالدار تھا اور اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، میری اولاد کی اولاد، کہ میری اولاد اس وقت 100 سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مال میں کثرت کی دعا دی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے علماء، دعات جو زیادہ مال کی حرص ہے اس سے قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتے ہیں، وہ بالکل برحق ہے، دلائل موجود ہیں، لیکن اس سے مراد وہ مال اور دولت ہے جس سے انسان دین سے دور ہو جائے، انسان اس مال کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے، وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جائے، اس مال کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے، تو وہ مال پھر وہ قبیح ہے، وہ محبوب نہیں ہے، وہ ممدوح نہیں ہے، وہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ لیکن مال جب انسان کو دین کے معاملات میں اس کے لیے ممد ہو، معاون ہو، اور مال اس کی مٹھی میں ہو، اس کی دل میں گھر نہ کر جائے، تو یہ مال محبوب ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی اپنے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صبح جب آپ فجر نماز پڑھ لیتے، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، تو فجر کے بعد جو آپ دعائیں فرماتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی ہے، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علما نافعا، مجھے علم نافع، نفع بخش علم، جو اللہ کی وحی ہوا کرتی تھی، اللہ کی وحی کا علم عطا فرما دے۔ ورزقا طیبا، یا اللہ مجھے رزق دے جو رزق پاکیزہ ہو۔ رزق کی دعا ہے لیکن دعا میں قید ہے، آپ نے ایک صفت لگائی ہے، رزقا طیبا، اللہ ایسا رزق دے جو رزق طیب ہو، پاک ہو۔ اور تیسری دعا وعملا متقبلا، یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ وہ اعمال تیرے حضور شرف قبولیت کو پہنچ جائیں۔ تو ان تین دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ مال طلب کرنا، مال کی دعا کرنا، مال کے لیے محنت کرنا، یہ کوئی عمل مذموم نہیں ہے بلکہ عمل محبوب ہے، اچھا عمل ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں اس کی ترغیب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ مال تو محبوب ہے، لیکن وہ جب محبوب ہے جب ہم جو شرعی اصول ہیں ان اصولوں کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے، ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ مال کمائیں، تو یہ مال محبوب ہے، بلکہ اس مال کا ایک ذرہ ذرہ ہمارے لیے باعث نعمت بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے صدقے کا باعث بن جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے، کیونکہ یہ لقمہ جو کھلا رہا ہے یہ اس کا کسب حلال سے ہے، طیب مال سے ہے، پاکیزہ کمائی سے ہے، لہذا اس کا ایک جو لقمہ ہے وہ حالانکہ فردی حق ادا کر رہا ہے، بیوی کو کھلانا کوئی یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فردی حق ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو نوازتا ہے۔ ایک اور دلیل صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جب خلوص قلب کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح کوئی گھوڑوں کا شوقین گھوڑا پوری شخص وہ گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں اس کی ایک جبل کے مانند، بعض روایات میں جبل احد کے مانند بنا کر اس کی نیکیوں میں تولی جائے گی۔ تو یہ مال جب حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اور پھر بندہ خرچ کرے
تو یہ مال انسان کے لیے بڑے اجر عظیم کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت ایک تو پوری دنیا کے لیول پر مہنگائی ہے، اور دوسرا ہمارا ایمان جو ہے اس میں انحطاط آتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایمان کی جو اڑان ہے وہ بلندیوں کی طرف جانے کے بجائے وہ تہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا ایمان پستی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس وجہ سے انسان مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دور کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی، ایک وقت آئے گا انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہوگی کہ انسان دنیا کے تھوڑے سامان کے عوض اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یعنی ہم جو اپنا ایمان ہے وہ ایمان، اللہ رحم فرمائے، جب ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور فقر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہم مختلف فقیری، مختلف قرضوں میں جب ہم پھنس جائیں، تو پھر انسان بعض اوقات شیطان کے ورغلاؤ میں آ کر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی کرتا ہے، وہ سود بھی دے لیتا ہے، وہ ناجائز کاروبار بھی کر لیتا ہے، الغرض قسم قسم کے وہ گناہ کر لیتا ہے اپنی کمائی کے حوالے سے۔ جبکہ اس میں ہم امام الانبیاء کی امت اور اللہ کے تمام انبیاء سب کو اللہ رب العالمین نے ایک مشترکہ حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم ارشاد فرمایا تھا۔ مومنوں کو حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، تم جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان کو کھاؤ۔ جو ہم نے تم کو پاکیزہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرو، انہیں کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت جب تلک عبادت ہی نہیں ہے، جب تلک انسان کی روزی، انسان کا جو معاش ہے وہ حلال پر مبنی نہ ہو، انسان کا کھانا پینا جب تلک حلال پر مبنی نہیں ہے، جب تلک اس کی عبادات وہ عبادات کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا، یہی روایت ہے مسلم کی، فرمایا وقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے نبیوں کی جماعت، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر واعملوا صالحا، نیکیاں کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں باخبر ہوں، میں خوب جانتا ہوں۔ یعنی اللہ نے کسب حلال کے حوالے سے اور حلال کھانے کے حوالے سے انبیاء کو بھی پابند کیا، اور امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی حکم کے ساتھ پابند کیا کہ اعمال اور اللہ کی عبادت سے پہلے جو اپنا کھانا پینا ہے، جو اشیاء خرد و نوش ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ حلال، وہ طیبات، وہ پاکیزہ ہیں یا نہیں۔ پھر امام الانبیاء نے آگے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اللہ اکبر۔ آپ نے دونوں آیات پڑھی، دونوں آیات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا ایک شخص ہے جو سفر میں نکلتا ہے، یطیل السفر، اس کا سفر بھی بہت لمبا ہے، اور اس سفر کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اشعث اغبر، اشعث کہا جاتا ہے ایسے بندے کو کہ سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہوں، اس کے بالوں کو دھونے، کنگھی کرنے،
تیل لگانے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، اتنی بھی فرصت نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ اور اخبار یہ غبار آلود ہے، اس کے پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی دو صفتیں۔ تیسری، یمد یدیہ الی السماء، یہ بندہ اسی سفر کے دوران آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ غور کیجئے گا، اس بندے کی صفات پہ غور کریں۔ دیکھیں مشہور حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ جو بندہ سفر میں ہو، دوران سفر کی جانے والی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کرتا۔ یہ مسافر ہے، یہ مقیم نہیں ہے، یہ اپنے گھر پر نہیں بیٹھا، اپنے کاروبار میں نہیں ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، اس کا سفر جاری ہے، اور سفر بھی بہت لمبا ہے۔ کہ کوئی کہے کہ اختلاف ہے، احناف کے ہاں سفر کی مدت یہ ہے، اور جو باقی مذاہب والے ہیں ان کے ہاں سفر کی جو مسافت ہے وہ یہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ یطیل السفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ فقیری والی حالت ہے۔ سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سادہ دل، یہ پراگندہ، اس کی کیفیت یہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے سادگی، یہ بھی انسان کا ایک اچھا عمل ہے۔ اور پھر آگے اس کا ادب دیکھیں آپ، یہ دعا کرنے کے لیے انتہائی حضور قلب کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ امام الانبیاء نے جو اہم دعائیں کی ہیں، جس سے استغاثہ، ایمرجنسی دعائیں کہا جائے، ان کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی، صحیح بخاری کی روایت، جو آپ نے خطبے کے دوران ایک سائل آیا، شکایت کی تھی قحط سالی کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفید ظاہر ہوئی تھی۔ یہ بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے وہاں دعا کرتا ہے۔ اور آپ ادب دیکھیں، یا ربی یا ربی، یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، انبیاء کی دعاؤں میں تقریباً آپ کو ربی کا لفظ ملے گا، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا۔ تو یہ بہت ہی اچھا اسلوب ہے دعا کرنے کا، رب العالمین کو راضی کرنے کا۔ حضور قلب کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یہ ساری دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مسافر ہے، تھکا ماندہ ہے۔ اور آگے امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اس بندے کی حالت کیا ہے؟ اب آپ اس کے حال پر آ گئے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا اس بندے کے پیٹ میں جو لقمہ، جو کھانا، وہ حرام کا، جو اس نے پیا وہ حرام کا، جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، جس غذا پر پلا وہ حرام تھی۔ فرمایا اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ آپ اندازہ کیجئے کہ امام الانبیاء نے آیات پڑھی، اور آیات کے بعد جو آپ نے حدیث سنائی، جو آپ نے حدیث بیان فرمائی، اس حدیث میں بہت سارے اسباق ہیں کہ اس بندے میں دعا کی قبولیت کے سارے اسباب اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کا رزق حلال نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو اس کی دعا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات اللہ کے حضور شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے، اللہ ہی پہنچانے والا ہے، لیکن جو ہم مساعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ شوائب سے پاک ہو، وہ حرام سے پاک ہو، وہ دھوکے سے پاک ہو۔ مشہور روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بازار میں ایک بندے کو دیکھا کہ اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حدیث میں الفاظ طعام کے، مسلم کی روایت، آپ نے اس اناج کے ڈھیر میں اندر اپنا جو ہاتھ مبارک تھا وہ کیا ہے داخل کر دیا۔ اندر ہاتھ داخل کر کے آپ نے باہر نکالا تو اندر جو اناج ہے وہ گیلا ہے، آپ کے ہاتھ پر بھی اس کی گیلے پن کی جو تری تھی وہ آ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ اللہ کے نبی رات کو بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ جو اناج تھا، جو غلہ تھا، وہ کیا ہے بھیگ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا مسئلہ تھا تو جو بھیگا ہوا اناج تھا اس کو تو اوپر رکھ دیتا، تاکہ جو لوگ آپ سے لینے والے ہیں وہ دیکھتے نا،
وہ دیکھ کر واضح پوزیشن دیکھ کے وہ لے لیتے ہیں آپ سے. اور آگے آپ کہ من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے. اس وقت بازار کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، برکات کیوں اٹھ گئی ہے؟ آپ ٹھیلے والے سے 1 کلو کینو لیں، 1 کلو سیب لیں، کوئی بھی چیز لیں، آپ کے کہتے ہوئے، آپ کے چیختے چلاتے ہوئے، وہ اس کو گھماتے ہوئے ایک داغی دانہ ضرور ڈال دے گا. وہ اللہ رحم فرمائے. کپڑے کی دکان پر آپ جائیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کو وہی چیز وہ شو کروائے گا، لیکن چیز 2 نمبر دے گا. اللہ حاضر قیاس، بہت ساری چیزیں آپ لینا چاہتے ہیں، باہر کی چیز، امپورٹنٹ چیز، کوئی جاپانی چیز، وہ آپ کو جاپانی کے نام سے دے گا، لیکن دے گا وہ کس کی؟ چائنا کی، ہماری بنی ہوئی پاکستان کی. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. برکات اڑ گئی، مارکیٹوں میں سناٹا ہے، اور ہم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو کسب حلال ہے تو اس کے اصول ہم فراموش کر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ دیا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 کاروبار کرنے والے، 2 لینے اور دینے والے، یہ دونوں بااختیار ہیں سودے میں. ما لم یتفرقا، جب تک چیز دکان پر موجود ہے دونوں اکٹھے ہیں، دونوں نے سودا کیا، اکٹھے ہیں، چیز پسند نہیں آئی، بندے نے وہی واپس کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا کہ ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، ایک نے چیز بیچی، دوسرے نے خریدی، دونوں نے لیتے دیتے وقت اس چیز میں جو اس کی خوبیاں تھی وہ بیان کر دی، جو خامیاں تھی وہ ساری بیان کر دی. فرمایا بورک لہما فی بیعہما، یہ لینے والے کو بھی اور دینے والوں کو بھی، دونوں کو اللہ برکت دے گا. دینے والے نے کہا کہ یہ بیگ ہے، اس میں ایک دھاگا نکلا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ فلاں ملک کی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے. دینے والے نے چھپ چھپاتے ہوئے نقلی نوٹ یا ٹوٹے ہوئے نوٹ وہ چھپا کر نہیں چلائے تھے، دونوں نے ہر چیز واضح کر کے کیا ہے؟ سودا کیا. آپ فرمایا کہ بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی بیع میں، سودے میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جائیں گی. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور چیز کے عیوب کو چھپایا، فرمایا ان کے سودے کی جو برکت ہے وہ مٹا دی جائے گی. آپ دیکھیں برکتیں ہی نہیں ہیں، لاکھوں کی سیل ہو رہی ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، برکت نہیں ہے، میری بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اس میں بہت سارے اسباب اور بھی ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار میں، اپنی معاش میں، رزق کی تلاش میں دھوکے بازی، جھوٹ اور فراڈ شامل کر لیا ہے. اس وجہ سے، اس حرام کی آمیزش کی وجہ سے ہم ہر لحاظ سے پریشان ہیں. بیچنے والے ہی پریشان ہیں، لینے والے ہی پریشان ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے خائف ہیں. ہم مطمئن نہیں ہوتے. کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، دکاندار سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ گارنٹی دیتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ کئی بار ہمیں لوگوں نے کیا ہے، ہم سے دھوکہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنا چاہیے. تیسری بات، ہمارے جو روزگار میں برکتیں جو اٹھ چکی ہیں اور برکتیں نہیں ہیں، ان برکات کے حصول کے اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے. یہ آخری بات ہے، اس میں چند اسباب کو مرود خاطر رکھنا ہوگا. سب سے جو پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان سست ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنی کوشش کرے، محنت کرے، پوری محنت لگا دے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، لوگوں سے مانگنے سے بچے. اللہ اس کو غنی کر دے گا، چونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو بندہ عفت چاہتا ہے، سوال سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کو بچا لے گا. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انصار کی جماعت آئی، انہوں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے دیا، پھر آئے آپ نے پھر دیا، پھر آئے آپ نے پھر دیا، پھر آپ فرمایا میرے پاس جو ہوگا وہ میں تم سے چھپا کر نہیں رکھوں گا.
جو میرے پاس ہوگا میں تم صحابہ چھپا کر نہیں رکھوں گا. جو کوئی عفت چاہے گا، سوال سے بچنا چاہے گا، اللہ اس کو مستغنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا. اور آپ نے ترغیب دلائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ رسی لے اور جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹے، سے بخاری کی روایت ہے، لکڑیاں کاٹے اور وہ گٹھڑی اپنے کندھے پر رکھ کے لائے، بازار میں بیچ کر وہ رزق حلال کھائے. وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، پھر لوگ اس کو دیں یا نہ دیں، لیکن یہ سوال سے اپنی کمائی کیے کیا افضل ہے، بہتر ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی. دوسری بات جو کہ بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ مقدم رکھنا ہے. اللہ کا خوف، تقوی شعاری، پرہیزگاری، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا خوف کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی شعار بنے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے کھول دے گا. یہ پہلا فائدہ. دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تقوی شعاری پر اللہ کی غیبی امداد آتی ہے. دیکھیں، آسمان سے مال برستا نہیں ہے، آسمان سے پیسے گرتے نہیں ہیں، زمین کی تہہ سے پھوٹ کے نہیں نکلتے. یہ اللہ کی طرف سے جو برکتیں آتی ہیں ان برکتوں کو اللہ جانتا ہے، ہم کمزور لوگ کہاں جان سکتے ہیں. یہ برکتیں اللہ تھوڑے میں برکت دے دے وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. بات برکت کی ہے نا. دیکھیں، کثرت مال مقصود نہیں ہے، مقصود برکت ہے. اللہ برکت دے دے، اللہ آپ کو بیماریوں سے بچا لے، عافیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دکان کو نقصان سے بچا لے، آپ برکت میں آ جائیں، اللہ کی عافیت میں آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گھریلو پریشانیوں سے بچا لے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں، انسان ناشکرا ہے. ہمیں جو چیز دکھتی نہیں ہے تو ہم آہستہ آہستہ کیا ہے، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کی طرف سے اگر خیر و عافیت ہے بہت کچھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے یہ ایمان لاتے اور تقوی شعار بنتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں ان کے لیے آسمانوں سے برکات کے دروازے کھول دیتا اور زمین سے بھی ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے میری شریعت کو جھٹلایا، اس وجہ سے ان کا انجام ہی برا ہوا. اللہ نے تورات اور انجیل والے یعنی یہودی اور عیسائی ان کے بارے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنذِرَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ تورات اور انجیل والے یہودی اور عیسائی اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کے احکامات کی پاسداری کرتے اور اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس کی رعایت کرتے، خیال کرتے، تابعداری کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی آسمان سے بھی برکات آتی اور زمین یہ پھوٹ پڑتی اور زمین سے بھی ان کے لیے روزی کا بندوبست ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر برکات اٹھا لی گئیں اور ان کی پکڑ ہو گئی. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے تقوی شعاری. سچا ایمان، کھرا ایمان، ظاہر اور باطن دونوں کا یکساں ہونا، مجلس میں اور تنہائی میں دونوں مقامات پر انسان کا اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد آتی ہے. اور دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ بھی ایک اصول ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے جمی معاملات، اولادی پریشانیاں اور مالی پریشانیاں، ان دونوں کے ختم کرنے کا اللہ وعدہ کرتا ہے.
نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، میں نے کہا تھا اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا ہے، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، اللہ تمہیں ہرے بھرے باغ بھی دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کا وقار کھو دیا، اللہ کا حق تم نے پامال کر دیا، اس وجہ سے تم آج یہ دھکے کھا رہے ہو، ورنہ اگر تم اللہ کا وقار جانتے، استغفار کرتے، تو پھر یہ ساری برکات حاصل ہوتی۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی روزی میں اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا، ان کے دکھ اور سکھ میں وہاں پہنچنا اور درگزر کرنا، بہت کچھ اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے، تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی یہ دینی پڑتی ہے کہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ صلہ رحمی وہ نہیں کر سکتا جو مکافات کا امیدوار ہے، اس نے اچھا کیا تو کروں گا، صلہ رحمی نہیں کر سکتا۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، اپنی انا کو کچلنا پڑے گا، اور اس کو صلہ اللہ دے گا، اس کو صلہ اللہ دے گا۔ فرمایا کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا، اور اس کی عمر میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ نیکی کیا ہوگی؟ نیکی اس کی صلہ رحمی ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا نمبر وہ ہے اپنے قریب کے جو غربا مساکین ہیں ان کا خیال کرنا۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ حل ترزقون وتنصرون الا بدعوۃ ضعفائکم، تمہیں جو اللہ کی طرف سے امداد مل رہی ہے، تمہاری نصرت ہو رہی ہے، تم معاملات میں پھنستے ہو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دیتا ہے، یہ اللہ کی امداد ہے۔ تمہارے پاس روزی کے معاملے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہاں کہاں سے روزی آ رہی ہے، اللہ کہاں کہاں سے برکات بھیج رہا ہے، آپ کے وہم گمان میں نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ الا بدعوۃ ضعفائکم، یہ تمہارے معاشرے کے، تمہارے قریب کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ بعض اوقات شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ غریب خود بھکاری ہے، یہ میرے 1000 کے نوٹ پر میرے لیے اتنی دعائیں کر رہا ہے، اگر اپنے لیے کرے، جا کر خود اپنے لیے دعائیں کرے، میرے لیے دعاؤں کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کا 100، آپ کا 1000، وہ جتنا چھوٹا آدمی ہے اس کی اتنی ضروریات چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے بچوں کے لیے 1 کلو آٹا ہو جائے گا، ان کا پیٹ بھرے گا، جو اس کی دل سے دعا نکلے گی، وہ دعا آپ کے اس بڑے خزانے، بڑے کاروبار، بڑے مال کو اور بڑا کر دے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو تمہاری نصرت ہوتی ہے، جو تمہیں رزق ملتا ہے، تمہارے جو غربا ہیں ان کی دعائیں ہیں۔ نمبر 5، جو طلباء، دین کے طلباء، ان کی خدمت، ان کی پڑھائی پر خرچ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے جو کم از کم جس کا ذاتی خرچہ ہے ماہانہ، اس میں ہی امداد کر دوں، یہ بھی آپ کے رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ سنن داؤد کی روایت ہے، سنن ترمذی کی، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، 2 بھائی تھے، اس نے آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی میں کماتا ہوں اور یہ بھائی آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، مطلب دوسرے الفاظ میں کہ میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، اپنے پاس یہی ہے نا، یار وہ بھائی کماتا ہی نہیں ہے، میں کماتا ہوں وہ کھاتا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو دنیا میں رینگنے والی چیز ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ایک میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے، امام الانبیاء کی زیارت، آپ کے فرامین سنتا ہے، دین سیکھتا ہے، ایک جا کر پورا دن کماتا ہے، اس نے شکایت کی، آپ نے کہا لعلک ترزق بہ، تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہی ہے، جو آ کر میرے پاس دین سیکھ رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو دے رہا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ شکایت نہ کریں۔ یہ بھی ایک سبب ہے ہمارے رزق میں برکت کا، رزق میں اضافے کا۔
ہمارے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اگر انسان ان اسباب پر جائے تو ایک تفصیلی وقت درکار ہے۔ الغرض ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام اسباب کو اختیار کریں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز بھی اللہ کی طرف سے جو عطائیں ہیں ان کا ایک سبب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی پابندی کریں۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق آپ کو ہم دیں گے۔ یعنی جو نماز ہے، جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اس نمازی کے لیے۔ میں اس کی تائید میں چلو ایک اور روایت پیش کر دوں، سنن ترمذی کی روایت، اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن۔ اے آدم کا بیٹا، اے آدم کے اولاد، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو تونگری سے مالا مال کر دوں گا۔ اور دوسرے الفاظ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تجھے میں فقیری سے بچا لوں گا۔ اسد، سد یا سدو کا معنی ہوتا ہے کہ جو کوئی جگہ ہے، کوئی خالی جگہ ہے، اس کو پر کر دینا، بھر دینا۔ یعنی فقیرے کے دروازے جو ہیں جن سے فقیری آتی ہے، انسان فقیر بن جاتا ہے، ان فقیری کے دروازوں کو میں بند کر دوں گا۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور میں تو ایسا نہیں کرے گا تو تیری جو دل ہے اس دل کے اندر فقیری ڈال دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، ایک ترمذی میں، ایک ابن ماجہ میں، دونوں تیرے ہاتھوں کو رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ اس وجہ سے اللہ کے فرائض کی پابندی جو ہے یہ بھی ہمارے رزق میں وسعت کا باعث ہے۔ تو یہ تین باتیں کل ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ رزق کی تلاش یہ محبوب عمل ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی اپنی ذات کے لیے، صحابہ کے لیے، اور اس کے بعد جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ رزق حلال کی تلاش ضروری ہے، حرام اگر آ گیا تو اعمال برباد ہو گئے۔ نمبر 3، رزق حلال کے جو اسباب ہیں، جو برکت کے اسباب ہیں، کثرت کے اسباب ہیں، ان اسباب اختیار کریں۔ ان میں تقوی شعاری، ان میں صلہ رحمی، نماز کا اہتمام، غریبوں کا خیال کرنا، اور جو اقربا، جو ضعفاء لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی سبب ہے۔ صبح کے ٹائم رزق کے لیے نکلنا یہ بھی سبب ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں۔ بہرحال تو یہ 3 باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق کے حلال، جو رزق طیب ہے، اس سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں بغض نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔